میں سچا رہوں گا، بات نہ کرے تو میں مجرم ہوں۔ عجیب بات ہے، مسئلہ تو حل کرنا ہے۔ بھیجا بچے کی طرف، اے بچہ بتا ان دونوں میں سے مجرم کون؟ بچے نے جواب دیا، لیکن الہامی جواب، رحمانی جواب، مبنی بر حقیقت جواب، عجیب جواب۔ یوسف کی قمیص کو دیکھیں، بچہ بول رہا ہے، یوسف کی قمیص کو دیکھیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے اور یوسف سچے ہیں، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہیں اور زلیخا حق پر ہیں۔ اب سیدھا بچہ کہے پھر بھی اتنا یقین نہیں ہو سکتا، ایسی دلیل دی جو بادشاہ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ جب انہوں نے قمیص دیکھی تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ آخری دروازے پر آئے تو زلیخا نے قمیص پکڑی، یوسف کھینچ جو رہے تھے تو قمیص بھی پھٹ گئی۔ اتنا آگے جا رہے تھے، قمیص پھٹی مگر پیچھے نہیں آئے۔ عزیز مصر نے سارا مسئلہ سمجھ لیا، سارا مسئلہ۔ کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو درگزر کریں، میں سمجھ گیا آپ ناحق ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، درگزر کریں۔ میں دیکھتا ہوں اس عورت کو بھی 2-3 لفظ کہہ دیا، فرمایا تمہاری تدبیریں بہت تیز ہیں، تمہاری باتیں سب غلط ہیں، تمہارے کام سارے ٹیڑھے ہیں، اس مسئلے کو سوچتا ہوں۔ یوسف اپنی طرف چلے گئے، زلیخا دوسری طرف۔ سمجھ گئے دروازوں کا کھولنا نجز المحسنین ہے، چھوٹے بچے کا بولنا یہ نجز المحسنین کا مظہر ہے۔ اللہ اپنے پیارے دوستوں کو اس طرح انعام دیتا ہے، اس طرح مقام دیتا ہے، اس طرح اچھا نام دیتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر عام کرتا ہے، قرآن میں کسی ذکر کر کے قیامت تک یہ ذکر عام کر دیا۔ اللہ کے پیارے جو ہوئے، بے نفس جو ہوئے، اللہ سبحان۔ میں آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے کتنے قصے سناؤں۔ اللہ کا ذکر بہت کریں، اپنے رب سے یاری کریں، مراقبہ کیا کریں، فارغ ہو جائیں پہ مراقبہ کرو، فارغ ہو مراقبہ کر۔ 5 وقت فرض نماز کی پابندی کر، فقیر فرض نہیں چھوڑنا، جہاں بھی نماز کا وقت آئے فوراً وضو کر کے نماز پڑھی، پھر اپنا کام شروع کرو۔ نماز کے بعد حلال روزی میں محنت کرنا، سستی نہ کر، چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھ، چھوٹے کام میں محنت کرو، چھوٹے کام کو بھی بڑا سمجھو، تھوڑا نفع ہو نا، ملا تو صحیح نا تھوڑا نفع، بیچو تھوڑا نفع حاصل کرو، زیادہ نفع ہو تو بیچوں گا نہیں، تھوڑے نفع میں آپ بیچیں گے، غریبوں کا بھی فائدہ ہے، ان کو سستا ملا، آپ مشہور ہو جائیں گے، یہ سستا دیتے آدمی بہت آئیں گے۔ تو ویسے آپ 2 کپڑے بیچتے، ابھی آپ 10 کپڑے بیچیں گے، 10 کپڑے، تھوڑا سا کم دینے کی برکت ہے یہ، تو آپ بہت زیادہ بیچیں گے۔ شداد کوٹ میں ایک اسٹور تھا، میں جب وہاں پڑھتا تھا، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے، اس اسٹور پر بڑا ہجوم ہوتا تھا، بڑا رش ہوتا تھا۔ استاد ہمارے طبیب تھے، وہ بھی کہتا تھا اسی اسٹور سے لے کر آؤ۔ ہم جاتے تو پھر رش تھا، کھڑے ہو کر جب ہمارا ٹائم آئے پھر دوا لے کر استاد کو دیتے تھے۔ میں ایک دن حیران ہوا، اسٹور تو اور بہت ہے، اس پر آدمی کیوں زیادہ ہیں؟ پھر بعد میں بات سمجھ میں آئی، یہ تھوڑا سستا دیتا ہے، یہ نفع تھوڑا کم کرتا ہے۔ دوسرے لیتے ہیں 95 اور یہ لیتا ہے 90، دوسرے لیتے ہیں 30 اور یہ لیتا ہے 28، یہ 2 روپیہ کم کرتا ہے۔ اس 2 کم کے، اور چھوٹا بچہ جائے بڑا جائے، بات ایک، کسی کو ٹھگتا نہیں تھا، اس کا قاعدہ ایک تھا، بالکل قانون سے کام کرتا تھا۔ تو سچائی میں کم نفع میں مشہور جو ہو گیا تو اتنا رش تھا، سب لوگ اس کے پاس آتے تھے، بتاؤ کتنا کمائے گا، 2 روپیہ کم کی وجہ سے۔ شداد کوٹ میں پنسار تھا، اس کا نام تھا آندل پساری مشہور تھا۔ استاد کہتا آندل پساری کے پاس جاؤ، آندل کے پاس، اور پساری بھی بہت تھے ادھر۔ آندل پساری کو کہو کہ مولوی صاحب نے بھیجا ہے، ان دواؤں کے پیسے یہاں لکھ کر دو، اس کی قیمت لکھ کر دو۔ میں پھر جاتا تھا، وہ پیسے لکھ کر دیتا، پھر آیا، پھر مجھے کہا یہ رضا محمد پنساری کے پاس بھی جاؤ، اس سے بھی یہ لکھ کر آؤ۔
پھر گیا رضا احمد بصری کے پاس، استاد کہتا ہے اس کی قیمت لکھ کر دو، دوائیں تو وہی ہیں، اس نے کچھ رقم زیادہ بنے، مجھے صاحب دیکھ رضا احمد کو مہنگا کیا نا، آندل نے سستا، اب ہمیشہ آندل کے پاس جاؤ اب ہمیشہ آندل کے پاس جاؤ، یہ سستا دیتا ہے، ہمیشہ آندل کے پاس۔ او فقیر ہو، تھوڑا نفع کم کرو، لوگ آپ کے پاس زیادہ آئیں گے۔ اگر ایک بار آپ نے کسی کو ٹھگ لیا نا، مشہور ہو جاؤ گے ٹھگی میں، بس ایک بار ٹھگ لیا بھی، آپ کا نام پھر ٹھگ ہوگا، وہ سب کو بتائے گا، سب کو اس کو بتائے گا، 10 آدمی کو بتائے گا، تو لوگوں کا دماغ آپ سے تبدیل ہو جائے گا، آپ پکے ہو جاؤ۔ کراچی میں قدیمی کتب خانہ مشہور ہے، آرام باغ کے قریب، سب کتب خانوں میں سے زیادہ اس پر رش ہے، قدیمی کتب خانہ۔ میں بھی کتاب لینے کے لیے اس کے پاس جاتا تھا، اس کا ریٹ صحیح، بچہ جائے، بڑا جائے، مولوی جائے، حافظ جائے، اندھا جائے کوئی جائے، بات اسی ایک ہے، کسی کو ٹھگتا نہیں تھا، بات ایک اور سب سے سستا۔ تو اتنا ہجوم ہے اس مکتبہ پر، اور پھر بلاتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس لوگ دیر آتے، کچھ ٹھگیں اس کو، یا کچھ غلط چیز دے دیں یا مہنگا دیں، بیچارے ان کا حال وہی ہے، مکھیاں مارتی یہ مثال دیتے، مکھیاں مارتے ہیں اور وہ کماتا رہتا ہے، وہ اسی کم دینے کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک اٹکل بتاتا ہوں، اٹکل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑا کم نفع کریں، نفع کریں، تھوڑا کم کریں، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور کام زیادہ ہوتا رہے گا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اگر استعداد دی ہے، آپ کے پاس 82,000 روپے کی مالیت ہے، آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 82,000 کے قریب ہے، 82,000 کی مالیت آپ کے پاس ہے، پیسہ بھی شمار کرو، تجارت کا سامان بھی، ضرورت سے زائد سامان بھی، سونا چاندی، یہ سب شمار کرو۔ اگر آپ کے پاس قیمت 82,500 ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں قربانی کے لیے، تو آپ 10,000 کی قربانی کریں۔ ایک خاتون ہے، اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، اب 2 تولہ کی قیمت ہے 2,20,000، 2,20,000 2 تولہ کی، لیکن اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، بیچارے کے کان میں زیور ہیں، سونا تو ہے 2 تولہ لیکن روپیہ بھی نہیں، اس پر قربانی نہیں، اس خاتون پر قربانی، اگرچہ اس کے پاس 4 تولے سونا ہوں، چونکہ روپیہ جو نہیں اس کے پاس۔ اگر اس خاتون کے پاس 20,000 روپے ہیں، 2 تولہ ہے اور 20,000 روپے ہیں، تو اس پر قربانی ہے، کیونکہ یہ 20,000 کم از کم 18,000 سے شروع ہوگا، 82 کا خمس 5واں حصہ، 82,000 کے 5ویں حصہ سے اگر کم پیسہ ہے تو شمار نہیں، 82,000 کو تقسیم کرو 5 سے، شاید 18,000 کے قریب ہے، تو 18,000 سے اگر کم ہیں پیسے تو آپ کو معاف ہے قربانی، اگر 18,000 سے بڑھ گئے پیسے تو پھر آپ کا وہ سونا اسی پیسے کے حکم میں آئے گا، چاندی کے حکم میں آ جائے گا، پھر آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ میں نے آپ کو ایک آسان مسئلہ بھی بتا دیا، کچھ عورتوں کے پاس زیور ہیں، بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں، بی بی صاحب اپنے پاس ان 3 دنوں میں 18,000 سے زیادہ پیسے نہ رکھو، اتنی مالیت اپنے پاس نہ رکھو، ورنہ آپ کے سونوں پر بھی قربانی آ جائے گی۔ آپ کے پاس 18,000 ہے تو 10,000 اللہ کی راہ میں دو، پھر نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، تو 3 دنوں میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں آپ کے پاس 18,000 روپے نہ ہوں، ورنہ آپ کے سونے پر قربانی آ جائے گی۔ اگر پیسہ نہیں تو جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو قربانی نہیں، ہاں اگر 7.5 تولے پورے ہو گئے پھر 1 روپیہ جیب میں نہ ہو پھر بھی قربانی لازم ہے۔ آپ اتنے امیر ہیں کہ 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے تو کچھ کم کرو، کچھ بیچو، 7 تولہ رکھو تاکہ آپ قربانی کے وقت پریشان نہ ہوں۔ مزید جو مسئلہ ہو آپ علماء سے پوچھیں، بڑے اچھے علماء جو تجربہ کار ہیں، شریعت کے حقائق سے واقف ہیں، مسائل پوچھیں گے انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ پوچھو، اگر پریشانی نہ ہو نا پھر دکھ کرو، پھر صحیح میں تو پریشان ہوں، یہ تو کیسے ہوگا، ہم سے نہیں ہو سکے گا، پھر بار بار پوچھو، پوری حقیقت بتاؤ، آپ کے لیے سہولت کے راستے نکلیں گے۔ اللہ اپنی قربانی کو کوشش کرو 3 حصے بناؤ، 1 حصہ غریبوں میں بانٹو، 1 حصہ خود کھاؤ، 1 حصہ جو آپ کے رشتہ دار یا دوست آئیں گے ان کو کھلاؤ، اچھا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے پاس گنج ہے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، خراب ہوگا، 1 کلو میں روک دو، سارا خیرات کروں گا، سبحان اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے بچے زیادہ ہیں، ہم خود غریب ہیں، میں 1-2 کلو خیرات کرتا ہوں، کوئی زیادہ رکھتا ہوں اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، سبحان اللہ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کچھ خیرات کرو، تھوڑا غور فکر کرو، غور فکر کے بعد جو بہتر طریقہ ہے وہی اختیار کرو۔ اب ہمارے اپنے طلباء ہیں، ہم کچھ چھپاتے ہیں تاکہ پھر طلباء کو ہفتے 4 دن کے بعد گوشت کھلاتے رہیں،
طالب بھی ہیں، دین کے خدمت گزار بھی ہیں، اور لوگوں پر بھی حق ہے طلباء کی خدمت کریں۔ علماء اور طلباء ان کی خدمت ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حکومت طلباء علماء کی خدمت نہیں کرتی بلکہ ان بیچاروں کو مارتی ہے، تو یہ غریب بیچارے ہیں، زکوٰۃ، فطر اور قربانی کے ذریعے سے طلباء کی خدمت کرتے ہیں، تو بہت آپ اچھا کرتے ہیں، اور آپ پر اس دور میں لازم بھی ہے کہ آپ مدارس طلباء کی خاص خیال رکھیں اور ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے۔ علماء طلباء کی خدمت، مدارس کی خدمت اسلام کی خدمت ہے، مدارس کی خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت ہے۔ جس کو اللہ چاہے گا اس کو نوازے گا۔ فقیر کی یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ خانقاہ اللہ کے حوالے ہے، میں کسی کی طرف آدمی نہیں بھیجتا۔ کبھی کبھی میرے اوپر بھی مجبوریاں آتی ہیں، صبر کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، الحمدللہ بس جو حال ہے توفیق ہے تو کروں گا، نہیں تو پھر صبر کرتا ہوں، خدا مجھے پوچھے گا تو نہیں۔ لیکن دوست احباب اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی ان کے پاس توفیق ہو، جس بھی رنگ میں، کسی دوست کے ذریعے سے، کچھ ہمارے دوست ہیں دوسرے دوستوں کو بتاتے ہیں یہاں یہ مدرسہ ہے، یہاں خان کے اچھے عالم دین ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو دے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، یہ جو سبب بن رہا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ جی آپ مطلب کہ وہ 5,000 دیتا ہے، آپ 5,000 لے کر مدرسے میں جمع کرتے ہیں، اس دینے والے کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی پورے 5,000 دینے کا ثواب ملے گا۔ کوشش کیجیے، یا کسی سے جانور پکڑوایا، جی یہ آپ قربانی مدرسے میں کریں، اس کو بھی ثواب ملے گا، یہ جو آپ نے کوشش کی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کل میں عبدالکریم گجر آئے، انہوں نے کہا جی فیکٹری میں کچھ دوست تھے، میں نے ترغیب دی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارے 4 حصے ہیں، پھر آپ جائیں اپنے مدرسے میں وہاں جمع کریں اور لسٹ رسید بھی لے کر آئیں۔ میرے پاس آیا، میں نے اس کو رسید لکھ کر دیا، جی 4 حصے ہمارے اس مدرسے میں ہو گئے، جس نے یہاں مدرسے میں قربانی کی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ جو بیچ والا عبدالکریم گجر ہے اس کو بھی ثواب ملے گا کہ اس نے 2-3 لفظ کہے تو اس نے یہاں قربانی کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں، یہ خدا کے نزدیک پھر بڑے بن جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے حوالے ہیں، ہمارا کام اللہ کے حوالے، مدرسہ اللہ کے حوالے، یہ جماعت اللہ کے حوالے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے حصہ ملائے گا، قیامت کے دن اس کا بہترین اجر پائے گا۔ الحمدللہ میرے یار اپنی توفیق کی معافی خدمت کرتے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ کبھی کبھی تو بس دل نرم ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں میں ان کا حق کیسے پورا کروں بیچاروں کا، بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، پھر بھی پہنچتے بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تو اپنے خزانے سے ان کو عطا فرما۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ کسی کامل پیر کی بیعت کرنا، کامل پیر تلاش کر، عالم بعمل پرہیزگار، اس کی بیعت کر، اس کی جماعت میں داخل ہو جائے، دل اس کو دے دے، جیسے بھی ہیں گناہ گار بدکار اسی کے۔ یا اللہ اپنے دوستوں کے صدقے ہمیں قیامت کے دن جنت میں داخل کرنا، ہماری خطائیں بخشنا، میں نیک کام کرنے کی توفیق دینا۔ خواتین پر لازم ہے اپنے گھر والے کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، جتنا ادب کریں گے اللہ ان کو بڑھائے گا۔ آپ اپنے بیوی سے پیار کریں، ان پر شفقت کریں، ان کو مناسب خرچہ دیں، ان کو خوش کریں۔ بیوی کو خوش کرنا اللہ رسول کو خوش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔